آج ڈے 2 کے حوالے سے ہم نماز کا اگلا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سبق میں جو چیزیں شامل ہیں وہ کیا ہیں؟ تعوذ، تسمیہ اور سورہ الفاتحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس سے غسل کرے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بات بتائی کہ جب ہم فجر پڑھتے ہیں تو عشاء سے لے کر فجر تک کے جتنے گناہ ہیں ہمارے، اس فجر کی وجہ سے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ظہر پڑھتے ہیں تو فجر سے ظہر تک کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر 2 نمازوں کے درمیان جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نماز کی برکت سے ان سے ہمیں چھٹکارا دیتے ہیں۔ تو نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آج ہم سیکھیں گے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، اور پھر تسمیہ یا بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اور ہر نمازی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سورہ الفاتحہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو آج کے دن میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اپنی نماز میں سورہ الفاتحہ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ نہ صرف قرأت درست ہو بلکہ ہمارا دل پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک مناجات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو ویسے ہی مانگ سکیں اللہ تعالیٰ سے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ تو چلیے دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ وقفہ اس لیے چھوڑا گیا ہے بیچ میں کہ تاکہ آپ پیچھے دوہرا لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس وقت ہاتھ باندھے کھڑے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جیسے کہ ایک غلام کو کھڑے ہونا چاہیے، اطاعت کے لیے مستعد اور تیار، حاضر باش غلام، انہی سینٹیمنٹس کے ساتھ ہمیں قیام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ میرا آقا، میرا مالک، میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کی اطاعت کے لیے ہاتھ باندھے حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہربان رب کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اس کے شر سے، کہ وہ مجھ سے بچا لے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں اس کے شر سے بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضوری قلب زیادہ ہو جائے گی اور ہم ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہمیں شیطان کر دیتا ہے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو جتنی زیادہ طلب کے ساتھ ہم یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کے بھی امکانات زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بسملہ ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کیسا ہے میرا اللہ، میرا رب؟ الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم کس بات کا آغاز کر رہے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کا، اور ہر سورہ سے پہلے سوائے سورہ التوبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسملہ پڑھی ہے، یعنی یہاں بھی ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے شکر، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کس کا؟ العالمین، تمام جہان والوں کا، صرف میرا اور آپ کا رب نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا رب، فرش سے عرش تک، اور جتنی بھی کائنات ہے جس میں سے بہت سی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں اور بہت سی ہم نہیں جانتے، سب کا رب، اور سب سے بڑھ کے میرا رب، آپ کا رب جو رب العالمین ہے۔ کیسا ہے؟ الرحمن، تو دل اس کی رحمانیت سے بھر جائے اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ وہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے۔ الرحیم، بار بار رحم فرماتا ہے۔ ہم آؤٹ آف ٹریک بھی ہو جائیں، ہم سے غلطی کوتاہی بھی ہو جائے، پھر ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ نماز کے حوالے سے رسول اللہ نے بتایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کیا انسینٹیو ہمیں دیتی ہے کہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مالک، مالک ہے، اصل مالک وہی ہے۔ میں اور آپ، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اور ہماری ملکیت بھی مکمل نہیں بلکہ کیسی ہے؟ نامکمل ہے۔ ہم مکمل طور پہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہی مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، وہ دن کہ جو جزا سزا کا دن ہے، وہ دن جو کہ بدلے کا دن ہے۔ کس کا بدلہ ملے گا؟ جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا بدلہ اس دن ہمیں مل جائے گا۔ مالک یوم الدین، تو ڈر لگ جاتا ہے ہم کیسے بدلہ دیں گے، ہم سے تو اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی میں بندگی کرتی ہوں، وایاک نستعین، اور صرف تجھی سے میں مدد مانگتی ہوں۔ یا رب، میں تیری بندی ہوں، صرف تیری بندی ہوں، تیری غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو مجھے استعانت بھی
तुझी से चाहिए, मदद भी तुझी से चाहिए, चाहे वो मेरे दुनियावी मामलात हैं या उखरवी, वो जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं या रूहानी या जज्बाती, सब में मुझे तेरी मदद दरकार है। और सबसे बढ़ के जिस काम के लिए मुझे मदद दरकार है वो क्या है, मेरी सबसे बड़ी तलब क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल मुस्तकीम वो रास्ता है जो सीधा है, यानी जो अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ, कामयाबी की तरफ ले जाने का रास्ता है, हमें वो रास्ता दिखा दे। और कितनी प्यारी बात है कि ये रास्ता सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं मांगना, आपने सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना, बल्कि सब के लिए मांगना है। वो सब जो हमारे प्यारे हमारे आसपास होते हैं, और वो सब जो मोमिन मोमिनात हैं, और वो सब जो भटके हुए हैं, उनके लिए भी सिरात मुस्तकीम की दुआ है, कलेक्टिव दुआ है। और ये वो दुआ है जिसकी हमें ज़िंदगी में हर लम्हा ज़रूरत होती है। कोई भी फ़ैसला करना हो तो सही फ़ैसला कौन सा है, उसके लिए दुआ बड़ी कारगर है। तो दो चीज़ें इस दुआ में ऐसी हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब भी कुछ दरकार हो यही गर्दान है, यही फरियाद है, और ये फरियाद का बड़ा खूबसूरत तरीका है। और तलब में सबसे बड़ी तलब, जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो बेहतरीन डिसीजन की तरफ रहनुमाई मांगने के लिए बेहतरीन दुआ क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये कैसा रास्ता है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। किन पे इनाम हुआ, ताकि हम उनके रास्ते पे चल के हम भी इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएं। और कुरान उनकी वजाहत करता है, कौन है वो, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वो नबियों में से, सिद्दीक़ीन में से, शुहदा में से, सालिहीन में से हैं, और ये बड़े ही बेहतरीन साथी हैं। ए अल्लाह, जिन पे तूने इनाम किया है, हमें उनके रास्ते पे चला दे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैर सिवाय, अल मग़दूब जो गज़बनाक, जो गज़ब का शिकार हुए, अलैहिम उनके ऊपर गज़ब हुआ, वलद्दालीन और ना ही हमें भटके हुओं के रास्ते पे चलाना। या अल्लाह, जो लोग तेरे गज़ब का शिकार हुए हमें उनके रास्ते पे ना चलाना। या रब, जो भटक गए हमें उनके रास्ते पे ना चलाना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी तेरे गज़ब का शिकार हो जाएं उनके पीछे चल के, या फिर जो भटके हुए हैं उनके पीछे चल के कहीं हम ना भटक जाएं। तो बड़ी ही खूबसूरत दुआ है, अगर वाक़तन हम इसे मांगें अल्लाह ताला से इसी तरह जैसे कि दुआ मांगने का हक़ है। और इसके एंड पे क्या है, आमीन। आमीन कहना मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही है सूरह अल-फातिहा के बाद, ए अल्लाह तो कबूल फरमा ले। ये और आजिज़ी का इजहार है कि या रब, मैं तो तेरी बंदी हूँ, मेरे बस में तो सिर्फ मांगना है, और तू अता करने वाला है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू मुदब्बिर है, तू आका है, तू मेहरबान है, तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। और आप सोचें कि अगर हम इन्हीं जज्बात के साथ, बल्कि इससे भी बेहतर शऊर के साथ, इंटेंशन के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ दिन में कई दफ़ा, हर रकात में जब सूरह अल-फातिहा पढ़ते हुए हम ये मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमें अल्लाह ताला की मदद और इस्ताअनत भी मिलेगी, और सिरात मुस्तकीम भी मिलेगा। और ये सिरात मुस्तकीम हर फ़ैसले के हवाले से है, दुनिया का हो या आखिरत का, जैसी हमारी नीयत होगी वैसी ही अता होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें अपनी जनाब के मुताबिक हमारी झोली को भरे, और हमें वो अता करे जो उसकी जनाब के मुताबिक है, और हमें तौफ़ीक़ दे उससे मांगने की जैसे मांगने का हक़ है, और हमारी झोली को भर दे जैसे मालिक का हक़ है कि वो अपने बंदों की झोली को भरता है। तो आज हमने पूरे तर्जुमा के साथ, पूरे शऊर के साथ सूरह अल-फातिहा पढ़नी है, और पूरे खुशू व खुशू के साथ। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी निगाह सजदे पर हो, हम गैर ज़रूरी हिले ना, और फिर ऐसी जगह पे हों, हम तन्हाई में हों कि जहाँ पे इर्द गिर्द का शोर और ऐसी चीज़ें और ऐसी आवाज़ें ना हों कि जो हमारी तवज्जो को हटाएं
آہستہ اتنا ضرور پروناؤنس کریں کہ جو ہمارے کان سن لیں، جن کو ہمارا دل اور دماغ رجسٹر کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہت خضوع و خشوع سے نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے دن میں سورہ الفاتحہ کو بہت زیادہ کانشیسلی ادا کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔